الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کل من علیہا فان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر السبیل صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو انتہائی مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جب پوچھیں گے تو انسان کہے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں آدھا دن یا ایک دن وقت گزار کر آیا ہوں۔ تو مطلب انسان کو اتنی جو اس نے زندگی گزاری ہوگی 80 سال 70 سال کی زندگی گزاری ہوگی، قیامت کے دن اسے 1 منٹ کی یا آدھا منٹ کی یا 1 دن یا آدھا دن کی زندگی وہ اس کو محسوس ہوگی اتنی مختصر وقت میں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی دعا کیجئے، میرے بچے جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کی لمبی عمر کے لیے آپ دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کتنی عمر میں وفات پاتے ہیں آپ کے بیٹے؟ بڑھیا کہنے لگی 100 سال 200 سال کی عمر میں وہ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آخر میں ایک امت آئے گی امت محمدی کے نام سے، اس امت کی جو اوسطاً عمر ہوگی وہ 60-70 سال ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ بڑھیا کہنے لگی اللہ کے نبی کیا وہ لوگ گھر بنائیں گے، ان کے اولاد شادیاں بھی ہوں گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی بالکل، ان کے ہاں شادیاں بھی ہوں گی، ان کے محلات بھی ہوں گے، ان کے بڑی بڑی خواہشات ہوں گی۔ بڑھیا کہنے لگی کاش میں اس امت میں پیدا ہوتی تو یہ عمر میں سجدے میں گزار دیتی۔ سبحان اللہ، یہ بہت مختصر ہمارے پاس وقت ہے۔ میں اگر قسم کھا کر بھی کہوں تو یہ مختصر زندگی ہے، دھوکے والی زندگی ہے، تو میں جھوٹ نہیں کہوں گا، میں حانث نہیں ہوں گا، چونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، اس دنیا کے اوپر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ گیر ہوتا ہے، راہ گزر ہوتا ہے، ایک مسافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہمارے علاقے میں آ جائے، اس کے پاس جو ایک جوڑا بستر ہوگا یا سرہانہ ہوگا یا ایک پانی کا ٹوکرا وہ ہوگا برتن، اور اس کے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور وہ جہاں بھی سوئے گا وہ اس ارادے اور سوچ کے ساتھ سوئے گا کہ مجھے یہاں سے صبح اٹھ کے نکلنا ہے، چونکہ میرا ارادہ جو ہے، میرا سفر وہ دور ہے، میری منزل جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ مثال دی کہ اس مسافر کی طرح زندگی گزارو، دنیا کو اپنے لیے مسکن نہ سمجھو، دنیا کو اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھو، بلکہ تم ایک مسافر ہو۔ جیسے مسافر کی کوئی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ آگے اس نے اپنی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے، اسی طرح تم بھی مسافر ہو، تمہیں بھی اپنے منزل کی طرف جانا ہے۔ تو محترم دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا کو ہم نے اپنے لیے جو ہے اس کو جنت بنانے کی کوشش نہیں کرنی۔ جو مختصر زندگی ہے اس میں اپنے اعمال ٹھیک کر کے، حقوق العباد، بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو پورا ادا کر کے، اللہ کے حقوق جتنے ہیں ان کو بجا لا کر، ان کو ادا کر کے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر، اپنے گھر میں یعنی ایک دیندار ماحول پیدا کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو مقصد میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس دین کو سیکھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، شریعت کو سمجھیں گے، تو ان کے جتنے کام ہوں گے، ان کے کاروبار سے لے کر ان کے شادی بیاہ سے لے کر ان کے خوشی غمی، ہر چیز جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگی۔ تو اس طرح وہ اللہ کے حکموں کو، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزار کر جائیں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس مختصر سی زندگی کو جنت بنانے کی کوشش میں لگ کر تمام تر توانائیاں، اپنی جان مال وقت اسی کے اوپر لگا دیں گے، ایک دن ہم تو یہاں سے مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن جو ہم نے یہاں دولت اکٹھے کر کے ہم نے رکھا ہوگا وہ کسی اور کے ہاتھ چلا جائے گا۔ تو قبر کے اندر صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال ہی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتے ہیں، ایک چیز وہ اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ انسان کا مال، انسان کے نیک اعمال اور انسان کے رشتہ دار، یہ تینوں جو ہے قبر تک جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔
وہاں جانے کے بعد دو چیزیں واپس آ جاتے ہیں، ان میں سے رشتہ دار اور دوسرا اس کے مال، جتنے جو جس چارپائی میں اس کو لے کر گئے، جس گاڑی میں اس کو لے کر گئے، جو چیزیں اسباب وہاں پہ انہوں نے استعمال کیے ہوں گے وہ سارے واپس آ جائیں گے۔ قبر میں جو جائے گی اس کے ساتھ وہ نیک اعمال، بس اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ انسان کے اندر جو انسان کا باطن پاک ہوگا، نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا ہوگا، صدقہ خیرات اپنی زندگی میں اس نے کیا ہوگا، جتنے نیک اعمال کیا ہوگا وہ اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے، اور اب اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے یا تو کامیابی شروع ہو گئی یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی شروع ہو گئی۔ اللہ رب ذوالجلال اس ہمیشہ ہمیشہ کے، جسے اللہ نے فرمایا کہ خالدین فیہا، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، بغیر ایمان کے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر۔ جو انسان اس دنیا سے جائے گا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں زندگی نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں ہی موت نصیب فرمائے، اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ رب ذوالجلال زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے انشاءاللہ تعالی بیانات مزید سننے کے لیے، وظائف اور مسائل کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے جو بھی ہم عمل بتائیں گے، وظائف بتائیں گے، مسائل بتائیں گے، بیانات آئیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی بر وقت آپ کو مل جایا کریں گے۔ آپ ان کو دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔